بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پنجاب پولیس نے ایک گھر پہ چھاپہ مار کارروائی کی ہے اور دوران چھاپہ مار کارروائی ملزم کو گرفتار کرنے گئے تھے اور اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب دو باتیں کی جا رہی ہیں۔ پولیس کا جو بیانیہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو فیملی ہے، مقتول کی فیملی ہے، وہ احتجاج کر رہی ہے۔ ان کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے پولیس پر۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ پہلے ایک بل تھا، بہت اہم بل تھا، اس کو غائب کر دیا گیا تھا، اور اب دوبارہ چونکہ وہ غائب اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنانا تھا، اور اب ایک اور بل ہے جو پارلیمنٹ سے منظور ہوا اور منظوری کے لیے وزارت قانون کو بھیجا گیا کہ وہ صدر پاکستان کو بھیجیں، آج تک وہ نہیں پہنچا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دو سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور تاج حیدر کے دستخط کے ساتھ سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروائے گئے توجہ دلاؤ نوٹس میں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور کی توجہ دی پروٹیکشن آف فیملی لائف اینڈ ویل لاک بل 2023 کی عدم منظوری کی طرف مبذول کروائی گئی ہے۔ یہ بل 27 جولائی کو قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا اور 30 جولائی 2023 کو اسے سینٹ کو بھیجا گیا تھا۔ اس بل کو 7 اگست کو سینٹ نے منظور کیا تھا۔ اس کے بعد اسے وزیر اعظم اور پھر صدر کی منظوری کے لیے ارسال کرنے کے لیے وزارت پارلیمانی امور کو بھیجا گیا تھا، لیکن یہ بل ایکٹ آف پارلیمنٹ آج تک نہ بن سکا اور معلوم نہیں کہ یہ کہاں پھنس گیا، کہاں گم ہو گیا۔ تازہ ترین بل کا مقصد وفاقی ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے انتظامی کنٹرول کے تحت کام کرنے والے میاں بیوی سرکاری ملازمین کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خاندانی زندگی کا تحفظ کرنا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 25، 34 اور 35 کے مطابق خاندان کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پوسٹنگ ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کی جاتی ہے، آپ کے گھر سے بہت دور کر دی جاتی ہے، اور یا میاں بیوی دونوں ملازم ہیں، ایک کی کسی اور شہر میں پوسٹنگ کر دی جاتی ہے، دوسری کی کسی اور شہر میں پوسٹنگ کر دی جاتی ہے۔ جب ہم ہائی کورٹس میں جاتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے جی کہ ٹھیک ہے، جو ان کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی پالیسی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی، اس کے مطابق ہی ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا قانون تھا کہ جس میں خاندانی جو زندگی تھی اس کو تحفظ دینے کے لیے، اور اس کا جو نام اس بل کا تھا وہ دی پروٹیکشن آف فیملی لائف اینڈ ویل لاک بل 2023، تو اس کو منظور ہونا چاہیے تھا چونکہ وہ عوام کی، عام آدمی کے فائدے کے لیے تھا، اس وجہ سے اس نے گم ہی ہونا تھا۔ کہ گستاخی کیسے ہو گئی کہ آپ نے عام آدمی کے حوالے سے کوئی قانون سازی کی ہے یا عام آدمی کے بارے میں آپ نے سوچا ہے، جہاں آپ نے سینکڑوں بل اپنے مقاصد کے لیے، اپنے NRO کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنے مخالفین کو روندنے کے لیے بنائے، وہاں پر اگر ایک عام آدمی کے حق میں بنایا گیا تو وہ کیوں چلے گا، اس کو کیوں چلایا جائے گا، اس کو ختم کر دیں۔ اس سے پہلے جو نون لیگ کے سینیٹر عرفان الحق صدیقی کی جانب سے پیش کیا گیا بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہونے کے بعد غائب ہو چکا ہے۔ جون 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے یہ بل تیار ہو چکا تھا اور ایوان میں پیش کیا جا چکا تھا، جس کو جون 2022 رجیم چینج کے بعد منظور کیا گیا۔ جون 2022 میں سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے عدالتی اختیارات کو ختم کر کے عدلیہ اور ایگزیکٹو کو الگ کرنے کا بل منظور کیا تھا۔ دونوں ایوانوں سے بل منظوری کے بعد صدر عارف علوی کو منظوری کے لیے بھیجا جانا تھا، لیکن جو وزارت پارلیمانی امور کی اس نے غائب کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے چند گھنٹے بعد بل پیش کرنے والے رکن پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا کہ آج آئین کی اہم ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب اسلام آباد انتظامیہ کے عہدیداروں کو ریمانڈ یا جیل بھیجنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اسلام آباد کے جو عہدیدار ہیں، آپ جانتے ہیں وہاں پر جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں ان کے پاس بھی ریمانڈ کا اختیار ہے، ان کے پاس بھی جیل بھیجنے کا اختیار ہے، ان کے پاس بھی وارنٹ کا اختیار ہے، اور پھر جو پورے پنجاب میں جیسے AC کی عدالت ہے، جو کلیکٹر کی عدالت ہے، کمشنر کی عدالت ہے، تو وہ سارے اختیارات ختم کر کے ایگزیکٹو کو ایگزیکٹو کے اختیارات، وہ عدلیہ نہیں ہے، اور عدلیہ کو عدلیہ کے جو اختیارات ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کے کیسز آتے ہیں کمشنر کے پاس یا کلیکٹر کے پاس آتے ہیں، اور یا وہ بورڈ آف ریونیو آتے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں بیوروکریٹس کا کوئی لینا دینے نہیں ہوتا۔ ایک تو انہوں نے جو اپنی گزاری ہوتی ہے، جو اپنی سروس،
اس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سوائے اپنے دفتر میں VVIP دفاتر میں یا گاڑیاں انجوائے کرنے کے ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیس افسر ہے، وہ CSP ہے، تو کام نیچے وہی رینک والے ہی کرتا ہے جو رینک سے اوپر آتے ہیں۔ یہ لوگ تو دفتروں میں بیٹھتے ہیں، ان کو تو فائلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کہ تفتیش کا نہیں پتہ ہوتا، بیسک چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ اب یہی کام جب بیوروکریسی میں ان کو عدالتی امور دیے جاتے ہیں کہ جی جو ریونیو سے متعلق کیسز ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے، میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات بتا رہا ہوں، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ 2-2 گھنٹے ہم بحث کرتے ہیں، ریونیو جو ممبران بیٹھے ہیں، جو ممبر بورڈ آف ریونیو، 2-2 گھنٹے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے سامنے سپریم کورٹ کی ججمنٹس پڑھ کے، ہائی کورٹس کی ججمنٹس پڑھ کے، ان کو قانون سمجھا کے آپ پاگل ہو جائیں گے، ان کو سمجھ کوئی نہیں آئے گی، اور انہوں نے وہی فیصلہ دہرا دینا جو کمشنر نے لکھا تھا۔ کمشنر نے فیصلہ دہرانا ہوتا ہے جو کلیکٹر نے یا AC کی عدالت سے آیا تھا۔ تو وہ ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے اور بورڈ آف ریونیو میں، تو ہم انہیں کہتے ہیں ریلیف جا کے ہائی کورٹ سے ہی ملے گا، یہاں بس یہ جو ایک فورم ہے یہ فارمیلٹی ہے۔ یہ اتنی بدقسمتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو فائل پڑھنے کا اور ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ تمام ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات بہت لائق بھی ہوتے ہیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ان کا قصور بھی نہیں ہے، ان کی فیلڈ نہیں ہے، آپ نے ان کو عدالتی اختیارات دے دی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل بنتے ہیں، اور یہ اختیارات بہت ضروری تھا کہ ان اختیارات کو ایگزیکٹو کے اختیارات ایگزیکٹو کے پاس رہیں، عدلیہ کے اختیارات عدلیہ کے پاس رہیں، اور عوام درمیان میں نہ پھنسے۔ تو وہ بل وہ اب کیوں انہوں نے گم کر دیا؟ چونکہ اب انہوں نے اسلام آباد انتظامیہ کو استعمال کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ وہ بل دونوں ایوانوں سے منظور ہونے کے باوجود صدر کو نہیں بھیجا گیا، آج تک 1 سال سے زائد 1.25 سال ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو قومی اسمبلی میں جب منظور ہوا تھا کہ یہ عہدیدار معمولی جرائم کی روک تھام کے لیے انتظامی اختیارات کا استعمال جاری رکھیں گے لیکن عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ بل منظور ہونے کے بعد گم ہو گیا، اور ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، یا جو ہمارا بینچز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جیسی لولی لنگڑی ہو آپ کی پارلیمنٹ، بھلے اس میں اکثریت نہ ہو، بھلے اس میں مطلوبہ تعداد پوری نہ ہو، تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا تو یہ بیانیہ یا ان کا تو یہ نظریہ ہے کہ اگر ایک شخص آئین توڑ سکتا ہے یا ایک شخص آرڈیننس یا آرڈر جاری کر سکتا ہے، تو یہاں چلو وہ 20 لوگ ہی تھے تو وہ ممبران پارلیمنٹ تو وہ بھی کر دیں تو کیا حرج ہے؟ حالانکہ آئین نے جو اسکیم دی ہے اس اسکیم سے ہٹ کے کوئی کرے گا وہ تو ہے ہی غیر آئینی، اور اگر آئینی جمہوری دور میں بھی یہی کچھ ہونا ہے اور آپ نے نظریہ ضرورت، جیسے اب انتخابات کیس میں نظریہ ضرورت کا استعمال کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پھر آپ کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ پنجاب پولیس کے حوالے سے یہ رحیم یار خان ہے، صوبہ پنجاب کا یہ آخری شہر ہے سندھ کے کنارے پہ۔ صوبہ پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں مطلوب مبینہ چور کا والد پولیس چھاپے کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ایک چور تھا، اب اس نے پتہ نہیں کون سی چوری کی تھی، چونکہ اگر تو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی، اربوں روپے کی چوری ہوتی یا کروڑوں میں بھی ہوتی تو کہ کسی کی مجال تھی کوئی ایسی کارروائی کرتا۔ اب وہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی سائیکل چور ہوگا یا جو بھی چوری کا الزام تھا۔ اب میں آپ کو سرکار کا جو بیانیہ ہے، ہم دونوں بیانیہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ سرکار اور پولیس، پنجاب پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ، اور یہ ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ایک لاہور میں ایک فیملی تھی، ان کے بچے کی اور ایک بزرگ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ اس کو 9 مئی کے کیسز میں بچے کو اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد بار بار چھاپے مارے جاتے تھے، جوان بچیاں تھیں، اور اس معاملے پر پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا۔ پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو دعویٰ کیا تھا، اور ان کے وکیل لاہور بار کے صدر تھا، لاہور بار کا صدر ان کا وکیل تھا، انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے مطابق کہ بار بار چھاپوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ حال ہوا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے، پولیس کہتی ہے کہ جب ہم نے چھاپا مارا پکا لڑاں، یہ علاقہ ہے، پکا لڑاں میں چوری کے کیس میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا۔ پولیس دعوے کے مطابق چھاپے کے دوران ملزم کا والد دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں صورتوں میں پولیس پر الزام آتا ہے کہ اگر تو آپ نے چھاپا مار کارروائی کی ہے تو آپ نے وہی روایتی انداز میں کی ہوگی جو آپ کا طریقہ ہے، آپ نے جا کے دروازے توڑ دینا، تہس نہس کر دینا، وہاں جو بیٹھا ہے یہ وہ،
تو آپ کا ایک طریقہ ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ملزم کو آپ گرفتار کرنے کے، ملزم نہیں تھا، آپ نے گھر والوں کو پریشرائز کیا، اور اس کی وجہ سے پولیس کہہ رہی ہے کہ دوران چھاپہ مار کارروائی اس کو دل کا دورہ پڑا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جاں باغ شخص کے ورثہ نے الزام لگایا کہ پولیس نے دوران چھاپہ والد کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ لاش اسپتال منتقل کرنے پر اہل خانہ نے اسپتال کے باہر احتجاج کیا۔ پولیس کے مطابق مطلوب ملزم فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے، لیکن وہ جو والد تھا وہ پولیس چھاپے کی بھیڑ چڑھ گیا۔ بھلے وہ دل کا دورہ پڑا، بھلے وہ تشدد ہے، لیکن یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میں آئی جی پنجاب سے یہ مطالبہ کروں گا، گزارش کروں گا کہ جناب والا آپ اس معاملے پر، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو ایک عام شہری ہے، اور ہر شہری کی جان مال کی حفاظت ریاست پاکستان اور بنیادی انسانی حقوق نے، یہ ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور آئی جی پنجاب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے پر انکوائری کریں، اور جو ذمہ داران پولیس افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تاکہ کوئی بھی سرکار کا نام استعمال کر کے اس طریقے سے جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔